اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبلغ دعوت اسلامی حاجی امین سلایہ سے عیادت۔ اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا۔ عرس اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے موقع پر سنتوں بھرے اجتماعات۔ اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا۔ سانحہ پشاور کے لواحقین سے تعزیت، دعا، فاتحہ، ایصال ثواب، دکھیاروں کے پونچھے آنسو۔ اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عیادت فرمائی مبلغ دعوت اسلامی حاجی امین سلایہ سے، آپ بھی دیکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سکہ مدینہ الیاس قادری طرف سے حاجی امین سلایہ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ پیاری پیاری آواز گھنی ٹائم بات سن اللہ میری، اللہ کے خوش رکھے۔ آگے کی چوٹوں وغیرہ لگی ہوئی نسان با بتا رہا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ مرنے کی طرف دیکھنا، جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ اللہ تعالیٰ بس دل کی چوٹو نصیب کرے، عشق میں غم مصطفیٰ نصیب کرے، کہ بیمار مدینہ بنائی دی اللہ تعالیٰ، میکے بھی بیمار مدینہ بنائی دی۔ ابو بکر دانا وڈو تھی ہونا جو شہزادو، ان کے دعوت اسلامی مدنی کامے میں لگائے رکھ جاؤ انشاءاللہ۔ سلام بھی چوجا، گھر میں بدے کے بھی سلام چوجا۔ میں کہ اگر حکایت سنائیں، میں سدھرنا چاہتا ہوں، امی جو نارو ہے، میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 17 تو 18 یہ حکایت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ اکرم ایک مرتبہ غسل فرمانے کے لیے کسی حمام پر گئے۔ حمامی نے آپ کو روک کر درہم یعنی روپے طلب کر لیے اور کہہ دیا کہ اگر درہم ادا نہ کریں گے تو داخل نہ ہونے دوں گا۔ اس کے یہ کہنے پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رونا شروع کر دیا۔ حمامی نے پریشان ہو کر عرض کی، اگر آپ کے پاس درہم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ویسے ہی غسل فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں اس وجہ سے نہیں رویا کہ آپ نے مجھے روک دیا ہے، بلکہ مجھے تو اس بات نے رلا دیا کہ درہم نہ ہونے کی وجہ سے آج مجھے ایسے حمام میں جانے سے روک دیا گیا ہے جس میں سبھی نہاتے ہیں۔ اگر نیکیاں نہ ہونے کی بنا پر کل مجھے اس جنت سے روک لیا گیا جو صرف نیک بندوں کا مقام ہے تو میرا بنے گا کیا؟ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 92 جمع 4
96واں عرس اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے موقع پر مختلف مقامات پر سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوا۔ فرخ آباد ہند اور شکاگو امریکہ اور دیگر مقامات سے کچھ مناظر پیش خدمت۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے تیری، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ پشاور کے شہداء کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ مختلف مقامات پر ہوا۔ اسلامی بھائیوں نے پشاور خیبر پختونخوا میں غم خواری فرماتے ہوئے لواحقین سے تعزیت فرمائی، دلجوئی کی، تسلی دی، گویا آنسو پوچھنے کی سعی فرمائی۔ آج مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور حجویری کابینہ میں سانحہ پشاور کے سلسلے میں قرآن خوانی، ایصال ثواب اور دعا وغیرہ کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ عزوجل جو ہمارے وہاں پر مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ اللہ عزوجل ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ عزوجل ہمارے جو مسلمان بھائی پشاور کے سانحہ میں شہید ہوئے ہیں، جو بچے شہید ہوئے ہیں، یا اللہ عزوجل ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ عزوجل ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ عزوجل ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ عزوجل جو یہاں مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ عزوجل جو زخمی ہوئے ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما، یا اللہ عزوجل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، یا اللہ عزوجل جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے ہمارے ملک کو پاک فرما۔ آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، پھر مغیرہ میرے مولا اس راحت فرما۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ، کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے شخصیات کے درمیان مدنی حلقہ فرمایا، مدنی پھولوں سے نوازا۔ سردار آباد پنجاب پاکستان چلتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ،
کون سے اعمال ہیں جو ہمارے کام آئیں گے، کچھ ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی موت یاد کرنے کی توفیق دے۔ قبر کو یاد کرنا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے، گو کہ ہمارا نفس پسند نہیں کرتا۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم سفر کا ارادہ کرتے ہو تو زاد راہ تیار کرتے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا راہ قیامت کا طویل سفر کیسے کرو گے؟ قیامت کا ایک طویل سفر ہے، کیسے اختیار کرو گے؟ اے ابو ذر، میں تمہیں ایسی چیز بتلاؤں جو تم کو قیامت کے دن نفع دے؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور بتائیے۔ فرمایا قیامت کے دن کے لیے سخت گرمی کے دن روزہ رکھو، قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اندھیری رات میں 2 رکعت نفل پڑھو، اہم امور قیامت کی حجت کے لیے حج کرو، مسکین پر صدقہ کرو یا حق بات کہو، اور بری بات کہنے سے خاموش رہو۔ قبر جو ہے یہ مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے کا درمیان کا جو وقفہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں برزخ، عالم برزخ۔ چونکہ مرنے کے بعد عموماً لوگ قبر میں دفن ہوتے ہیں، اس لیے اس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں، ورنہ یہ عالم برزخ ہے۔ اب برزخ میں کوئی تو خوشحال ہوتا ہے اور کوئی بدحال ہوتا ہے، عذابات کا سلسلہ ہوتا ہے، کسی کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، کسی کی قبر جہنم کا گڑھا ہوتی ہے۔ تو وہ خوش نصیب جو اندھیری رات میں 2 نفل پڑھے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر نفل پڑھے، یعنی نماز تہجد ادا کرے۔ جو تہجد ادا کرنے والا ہے اس کی قبر اندھیری نہیں ہوگی، انشاءاللہ روشن ہو جائے گی۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حاجی حافظ حسان رضا عطاری المدنی کا سفر ہند۔ کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں مدنی مرکز فیضان مدینہ بمبئی ہند سے، جہاں آپ نے جمعۃ المبارک کے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم۔ مجلس عشر و اطراف گاؤں کے تحت کسان اجتماع حافظ آباد پنجاب پاکستان پاک کرخی کابینہ میں ہوا۔ کسانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں شریک ہوئی۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں کی مقامی ٹیکسٹائل مل آنر عبدالسمیع سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ انہیں مدنی قافلے میں سفر کی دعوت بھی پیش کی گئی۔ سردار آباد پنجاب پاکستان چلتے ہیں۔ وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات
مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ مدنی چینل کے حوالے سے تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو کوئی سرکار کی خاص نظر کر رہا ہوں میں اس پر کہ میرے اہل سنت وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کی مثال نہ پہلے میں نے کبھی دیکھی ہے اپنی ہوش میں، نہ مجھے نظر آتی ہے کہ یہ بغیر کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ کے مدنی چینل اپنے سارے سورس کو پورا کیسے کر رہا ہے۔ تو یہ تو کوئی خاص ہی نہ کرم ہے سرکار کا، اور اتنا بڑا اربوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ کس طرح پورا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ سب ان لوگوں کی مخلصانہ کوششیں ہیں، اور جس میں دین پھیل رہا ہے اور لوگ اپنے گھر بیٹھے لوگ جو نا اس سے استفادہ کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اتنے اچھے مسائل سمجھ میں آتے ہیں جو کبھی سنے نہیں ہوتے ہم لوگوں نے۔ کتابیں اب لوگ پڑھتے نہیں اتنا، کم از کم مدنی چینل وہ کام کر رہا ہے، جو کتاب نہیں پڑھتے وہ دیکھ کر اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اپنی زندگی پر نافذ کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ خود بھی دیکھیں اس چینل کو اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری کے مختلف مدنی کام آپ نے اسلامی بھائیوں کی قیادت فرمائی، غم زدوں سے تعزیت کی، غم خواری کے کچھ مناظر دیکھیے مرکز الاولیاء لاہور، پنجاب، پاکستان سے۔ احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے تیری، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے تیری، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع پروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع پروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری۔ دارالمدینہ مرکز الاولیاء لاہور کا دورہ کیا پروفیسر شاہد، جی سی یونیورسٹی اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میتھ نے گزشتہ دنوں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں مناظر۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
مدنی قافلے میں عاشقان رسول کا سفر، سید پور شریف بنگلہ دیش، بمبئی ہند، شکاگو امریکہ سے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر۔ مدنی تربیتی کورس کے اسلامی بھائیوں کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے روانگی، اور فیضان مدینہ علی ٹاؤن گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں مجلس مدنی قافلہ کے ذمہ داران کے درمیان ہوا مدنی حلقہ۔ ملاحظہ کیجیے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو۔ میں مدنی قافلے میں جا رہا ہوں 30 دنوں کے لیے، انشاءاللہ ادھر جا کے اللہ رسول کی باتیں سیکھوں گا۔ بریلی شریف جا رہا ہوں دین کے کام کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے۔ گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، 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 گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو، قرض ہوگا لا کے مانگو دعا پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ ہمیں ادھر بہت کچھ سیکھنے کو ملا، واجبات کا ہمیں پتہ نہیں تھا، نماز کا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نماز جو بھی ادا کرتے تھے وہ صحیح نہیں ہو پا رہی تھی۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض اور دیگر فرض علوم، اور الحمدللہ وہ کچھ سیکھنے کو ملا جو اس سے پہلے ہمیں نہیں آتے تھے۔ الحمدللہ اس وقت میں مدنی تربیتی کورس میں تربیت حاصل کر رہا ہوں اور مدنی کورس میں اسلام کی برکتیں لوٹ رہا ہوں۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، ان کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے، دل کی کلیاں کھلے، قافلے میں چلو، علم حاصل کرو، جہل زائل کرو، پاؤ گے رفعتیں قافلے میں چلو، 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 گو قرض دار ہو یا کہ بیمار ہو۔ مجلس ڈاکٹرز کی کاوشیں دیکھیے۔ مجلس کے تحت مدنی حلقہ ڈاکٹرز کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جبکہ گورنمنٹ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل مرکز الاولیاء لاہور میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں ڈاکٹرز و مدنی عملے نے شرکت کی۔ مقامی میڈیکل کمپلیکس لاہور کا بھی مدنی حلقہ پیش خدمت ہے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ تو مجلس کا پروگرام آج فیضان مدینہ میں منعقد ہوا، جس میں میں اور تمام ڈاکٹر حضرات یہاں شرکت کیے اور دین کی کافی معلومات حاصل ہوئی، اور میں تمام ڈاکٹروں سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بھی آیا کریں ایسے مدنی مذاکرے میں یا اس طرح کے پروگرامز میں، دین کی کافی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں دوسرے ڈاکٹر سے بھی عرض کروں گا کہ وہ بھی یہاں آئیں اور یہاں پر خدمات انجام دیں،
تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت ہو سکے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ مختلف مدنی کورسز کا سلسلہ دنیا کے کئی مقامات پر ہوا، جبکہ نگران پاک مہروی کابینہ کا 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر ہارون آباد پنجاب پاکستان میں مفتی غلام عباس سیالوی اور سید احمد کمال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں 126 دن کے مدرس کورس کے اسلامی بھائیوں کی رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے تربیت فرمائی۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا حامی سنت اعلی حضرت، چشم تمنا محو سراپا حامی سنت اعلی حضرت۔ الحمدللہ ہمارے یہاں علاقہ اگردج میں قرآن و حدیث کورس کے حوالے سے شعبہ تعلیم کے حوالے سے کورس کے بہت ہی معلومات، دلچسپ معلومات ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کورس کے میں داخلے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ 12 دن کا جو ہے کورس ہو رہا ہے، اس میں میں نے وضو کے فرائض، غسل کے فرائض وغیرہ سیکھے، ایسی باتیں سیکھی جن کے بارے میں پہلے معلوم نہیں تھا، غسل کے فرائض سیکھے، وضو کے فرائض سیکھے۔ الحمدللہ عقائد کے بارے میں معلومات، فقہ کے بارے میں معلومات، وضو غسل کے فرائض اور وضو کے مکروہات، اس کے علاوہ الحمدللہ تجوید کے بارے میں کافی معلومات الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے تحت جو کورس ہو رہا ہے میں فراہم کر رہا ہے۔ سے کرے فریاد پیدائی مالک مولا تیری دعائی، تیرے سوا گے کون ہمارا، تیرے سوا گے کون ہمارا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، سارے براتی ہے سرگرداں، کون غریبوں کا ہے پرساں، مشکل حل کر قادری دولا، حامی سنت اعلی حضرت، کب سے کھڑے گے رات پسارے بندہ نواز گدا بیچارے، اب تو کرم ہو جائے خدا را، اب تو کرم ہو جائے خدا را، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مختصر مدنی خبریں آپ کو ایک ساتھ دکھاتے ہیں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، نگران کابینہ کے بدین میں مختلف مدنی کام۔ اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد امام احمد مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں کیبل آپریٹرز مدنی حلقے کا سلسلہ۔ رضا سچے امام احمد رضا، اے امام اہل سنت
لیسوتو افریقہ کے شہر بوٹا بوٹی میں مدنی حلقہ نگران کابینہ کی شرکت۔ بسایا کیجئے غم پر بسایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے امام احمد۔ گجو باب الاسلام سے پاکستان میں نگران کابینہ کا سنت و بھرا بیان مسجد اجتماع میں۔ علم کا چشمہ ہوا گے معجزہ تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا گے۔ پریسٹن UK کی نورانی مسجد میں ہوا سنت و بھرا اجتماع۔ جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد۔ لطیف آباد کے ڈویژن فیضان بابا صلاح الدین بہار کالونی کوٹ اختاری میں نگران کابینہ نے تربیتی اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرمایا۔ احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا